جو علی کے اسلام کی نفی کرے، ایک مشہور فتویٰ یہاں پر ہمارے یہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کسی مسلمان کو، اچھا کیوں؟ کہتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود توجہ، میرے تو بات ہی کوئی اور کر رہا ہوں، ابھی بے ایمان کی طرف تو میں آیا ہی نہیں، کہ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود زور سے، میں نے کہا بہت اچھی بات تو نے کی، میرے دل کو بڑی لگی اس لیے کہ میرے نظریے کے تو عین مطابق اس نے کہی ہمیں سنانے کے لیے تھی کہ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود، میں نے کہا بہت اچھی بات کی، میرے ہاتھ تو بڑی اچھی دلیل لگ گئی، اب میں کہتا ہوں کسی عام آج کے مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، نبی کے زمانے کے مسلمان کو کافر کہنے والا بابا وہ کیا ہے؟ اب میں نہیں کہتا، میں نے تیرے فتوے کو آگے بڑھایا کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ آج کے مسلمان کے اسلام پر دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے کے مسلمان پہ دلیل قرآن بھی ہے اور محبوب کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے کہ نواز نے کہا تھا کہ صحابہ کا دشمن کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ کا منکر کائنات کا عام کافر نہیں، ایسے للو پنجو کافر نہیں ہے، ایسے کوئی عام گھومتا پھرتا چوڑا چواری کافر نہیں ہے، بڑے اعلیٰ درجے کا۔ کوئی مجھے کل یہ نہ کہے ہمیں تو بڑے برے الفاظ سے یاد کیا، میں کہتا ہوں بڑے اعلیٰ درجے کا، بڑے اعلیٰ درجے کا کافر ہے جو صحابہ کو کافر کہے۔ توجہ کرنا، اس لیے کہ ان کے اسلام کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے تو نبی کے دور کے مسلمان کو کافر کہنے والا کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ اور اگلی بات، توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو بھی سنو، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا کافر کو بھی کافر نہ کہیں، یہ اگلا فتویٰ ہے، کافر کو بھی۔ میں نے پوچھا کہیں تو کیا کہیں؟ ہمیں وہ بتا دو پھر ہم وہ کہیں، لیکن میں نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ تو نے کیا کہا ہے کہ کس کو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ کس کو؟ کافر کو۔ میں نے کہا تو نے بھی تو کافر کہا، تو نے بھی تو کوئی اور نام رکھ لیتا، میں بھی وہی نام رکھ لیتا۔ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ نہ میرا ایک سوال ہے کہ کافر کو کافر تو کہنا کیا چاہیے؟ کوئی نام تو بتا، یوں شوشے کیوں چھوڑتا ہے؟ امت کا ایمان پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ ان کو کافر کہے تجھے برا لگتا ہے؟ کوئی صدیق کو کافر کہے تجھے برا کیوں نہیں لگتا؟ کوئی عمر کو کافر کہے تجھے برا کیوں نہیں لگتا؟ تو اس لعنتی کو امام کیوں کہتا ہے جس نے جناب عثمان اور معاویہ کو بدگماش لکھا ہو؟ تو اسے برا کیوں نہیں کہتا؟ اگر آج کے مسلمان کو کوئی کافر کہے وہ کافر ہے تو میرا جملہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ جو محمد کریم کے زمانے کے مسلمان صحابی کو کافر کہے وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ اب توجہ کرنا، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، میں وضاحت کرتا چلوں، میں نے کسی کو، میں نے تو اعتراض کرنے والے کا سوال لیا ہے، اور اعتراض کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ کافر کو کافر مت کہو، حالانکہ اس نے خود کہا
اس نے میں نے کہا کیا کہیں؟ اس پر لوگ دلیل دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں جی کیوں نہ کہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں بچے کو بچہ نہ کہو، ہو سکتا ہے. عورت کو عورت نہ کہو، ہو سکتا ہے. مرد کو مرد نہ کہو، ہو سکتا ہے. دن کو دن نہ کہو، ہو سکتا ہے. رات کو رات نہ کہو، ہو سکتا ہے. کتے کو کتا نہ کہو، ہو سکتا ہے. بکرے کو بکرا نہ کہو، ہو سکتا ہے. پھر کس کو کیا کہو گے؟ مولوی کو مولوی نہ کہو، ہو سکتا ہے. جاہل ہو جائے، جاہل کو جاہل نہ کہو، ہو سکتا ہے. مولوی ہو جائے، پیر کو پیر نہ کہو، ہو سکتا ہے مرید ہو جائے. مرید کو مرید نہ کہو، ہو سکتا ہے. اور زور سے، اور زور سے. لاہور کو لاہور نہ کہو، ہو سکتا ہے ملتان ہو جائے. اور ملتان کو ملتان نہ کہو، ہو سکتا ہے کراچی ہو جائے. اور اللہ کرے ہو جائے. میری تو دعائیں ہو ہی جائے. وزیر اعظم کو بھی پتا چلے کراچی ہوتا کیا ہے. کچھ نہ کہو، یہ نہ کہو تو کہیں کیا؟ جی یوں کہو گے تو یوں ہو جائے گا. میں نے کہا باقی ساری باتوں کے لیے بات ٹھیک ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے جب میں اسے کافر کہتا ہوں جو صحابہ کا دشمن ہے؟ تجھے تو نہیں کہا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اب جو حضرت معاویہ کو مسلمان ہی نہ مانے، علی کا بھائی ہی نہ مانے، حسن حسین کا چچا ہی نہ مانے، جبکہ حضرت علی معاویہ شاہ صاحب نے بتایا ہوگا کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی تعلق داریاں ہیں، ان کی اولاد میں ان کا رشتہ، ان کی اولاد میں ان کا رشتہ، ان کی اولاد میں ان کے نام، ان کی اولاد میں ان کے نام. وہ بتاتے ہیں یہ بھائی بھائی تھے. تو نے ایک جنگ کی بات لے لی، 50 سال صلح کی بات نہیں لی. افسوس کی بات نہیں ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں نبی کے زمانے میں جنگ، صدیق کے زمانے میں جنگ، عمر کے زمانے میں جنگ، عثمان کے زمانے میں جنگ. اس کا ذکر تو کیا نہیں تو نے، یہ تو بتایا نہیں. اور 5 سال جس میں حضرت علی خلیفہ رہے اس میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد صلح بھی ہوئی. ان کی زندگی میں صلح ہوئی. اس صلح کے نتیجے میں ہی کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اسے بھی ماریں گے، اسے بھی ماریں گے، اسے بھی ماریں گے. کیوں؟ بعض لوگوں کو صلح سے تکلیف ہے، بعض لوگوں کا کام ہے لڑانا. کیا کام ہے؟ لڑانا، چڑھانا، بڑھانا. او جی بس آپ ہیں، کوئی اور؟ ادھر کا جی بس آپ ہیں، کوئی اور؟ نہ انہیں ٹکنے دیا نہ انہیں ٹکنے دیا، نہ یہاں کا مخلص ہے نہ وہاں کا مخلص ہے. ادھر بھی شرارت کر رہا ہے، ادھر بھی شرارت کرتا ہے. یہ کسی کا ایجنٹ ہوگا، یہ ہمارا نہیں ہوگا جو لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ایسے منافق، بے ایمان، بدتمیز، لعنتی اور مردود حضرت معاویہ اور علی کے درمیان آئے. انہوں نے جھگڑا قائم کیا، جھگڑے کی فضا کو پیدا کیا اور پیدا کر کے لڑائی کروائی. لیکن تو لڑائی کا ذکر کرتا ہے، صلح کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ پھر صلح ہوئی، لڑائی کرنے والوں کو، پیدا کرنے والوں کو تکلیف ہوئی. صلح کیوں ہو رہی ہے؟ صلح رکوانے کی کوشش کی، نہیں ہو سکی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا. امیر معاویہ کے پیچھے افراد بھیج دیے گئے. ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں 3 شخصیات کے قتل کا فیصلہ ہو گیا کہ انہیں مار دیا جائے. اور بات تھی، کوئی بچ گئے، کوئی شہید ہو گئے، صلح ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی. بھائی بھائی پھر بھی کیوں نہیں بن سکے؟ لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، بھائی بھائی پھر بھی کیوں نہیں بنے؟ آخر کون سی چیز ہے جو آج بھی انہیں بھائی بھائی بنانے سے روکتی ہے؟ اور اگلی بات، چلو میں نے تیری مان لی، جھگڑا اتنا سخت ہوا کہ بھائی بندی کا رشتہ ختم ہو گیا. لیکن جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو رشتہ دوبارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے بڑا افسوس ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا یا آپ سمجھ نہیں سکتے. عجیب بات نہیں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جناب حضرت حسن نے صلح کی ہے، حضرت حسین نے صلح کی ہے. یہی اہل بیت ہیں یا کوئی اور ہیں؟ یہی ہے یا کوئی اور ہیں؟ اب کہتے ہو معاویہ اہل بیت کا دشمن تھا، تو یہ اہل بیت نے صلح کس سے کی ہے؟
ابا کے ممبر پہ کس کو بٹھایا؟ وظائف کس سے لیے؟ معاملت کس سے کی ہے؟ خلیفہ کس کو بنایا؟ توجہ، میرا دعویٰ ہے امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہونے والی فتوحات میں جہاں حضرت معاویہ کا تدبر حکمت شامل ہے، وہی حضرت حسن کی صلح بھی شامل ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ حضرت معاویہ نے بہت خوب کام کیے، کمال کر دیا۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اچھے کام نہیں کیے، میں کہتا ہوں غلط کام کیا ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کام کیا ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں ان اچھے کاموں میں جناب جہاں حضرت معاویہ کا تدبر اور حکمت ہے وہی حضرت حسن کی بیعت بھی ہے۔ اگر اسی کو آپ غلطی پر لے لیں گے تو جہاں غلطی امیر معاویہ کی ہے اس کے ساتھ بیعت کس کی ہے جناب؟ پھر حضرت حسن بھی بچ سکتے نہیں ہے۔ اور تجھے کیا ہے کوئی بچے نہ بچے، تیرے کون سے کچھ لگتے ہیں؟ تیرے تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو اولادی یہود کی ہے، تو ایجنٹ ہے یہودیوں کا، آلہ یہود ہے، تو یہودیوں کا ایجنٹ بن کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمانوں کے دو گروہ میں تفریق پیدا کرے یہ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر علی اور معاویہ کے درمیان جو انتشار پیدا کرے یہ بھی شیطان ہے یا نہیں ہے؟ زور سے آپ کہو گے شیطان ہے، کہو یا نہ کہو، ان نے خود اپنا نام ہی رکھ لیا ہے، شیطان ہے۔ نام ہی کیا رکھ لیا؟